اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کیں، ان میں سے ہر ایک رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے صاحب۔ آج نظام شمسی پر بات کریں گے انشاءاللہ ہم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور بات یہ ہے کہ ساری حمد ساری ثنا بے شک میرے رب کی ہے، تمام حمد اس پاک پروردگار کی ہے جو حمدوں کا سلسلہ نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ ناظرین شکر سے جوڑنے والا ہے، جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس نے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں لٹکائیں، ستاروں کی چمکیلی چمکیاں ٹانکیں، زمین کا یہ فرش بچھایا اور آسمان کا شامیانہ لگایا۔ انسانی سانسوں کا بہترین مصرف ناظرین اس عظیم ترین رب کی عظمتوں کو بیان کرنا اور اس کے بنائے ہوئے شاہکاروں پر غور و فکر کرنا ہے۔ انہی شاہکاروں میں اگر ہم صرف نظام شمسی ہی کو دیکھیں ناظرین، جو میرے رب کے کارخانے اور اس کی شان کے سامنے ادنا سا شاہکار ہے، تو یہی میرے رب کا ایسا شاہکار ہے جو اس کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کی انتہائی واضح اور روشن ترین دلیل ہے۔ اس کے لیے کافی یہ کہہ دینا کہ جس کو سمجھنے اور جس کی وسعت کا احاطہ کرنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی انسان کی عقل وہاں پر مکمل طور پہ قاصر ہو جاتی ہے کہ پورے نظام شمسی کا ایک توازن میں رہنا، زمین، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں اور کروڑوں اربوں گیلیکسیز کا اپنی اپنی مقررہ حدود میں رہ کر انتہائی ڈسپلن کے ساتھ اپنی اپنی گیون ڈیوٹیز کو پوری کرنا، نہ نظر آنے والی لامتناہی اور ہر لمحہ پھیلتے ہوئے عالمین میں ناظرین اپنی اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہ کرنا، حدود سے تجاوز نہ کرنا، دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہونا، تصادم کی فضا پیدا نہ کرنا، یہ سب کچھ آٹو پر لگا ہوا ہے ناظرین، سب کچھ آٹو پر لگا ہوا ہے، اور ان کو آٹو پر لگانے والی کوئی اور ذات نہیں ہے یا کئی اور ذاتیں نہیں ہیں، صرف ایک ذات ہے، ہمارے پاک پروردگار کی ذات ہے ناظرین۔ سورج ہی کو لے لیجئے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کائنات کے لیے روشنی کا ماخذ اور آسمان میں دہکتا ہوا چراغ بنایا، جو کہ بغیر کسی آواز کے اتنے بڑے حجم کے باوجود نہایت دقیق حساب کے ساتھ وسیع خلا میں مقرر وقت پر چلتا رہے گا۔ پھر سورج کا مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہونا، یعنی کہیں غروب ہونا اور کہیں طلوع ہونا، یعنی 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر مکمل طور پہ مامور رہنا، چاند کا روشنی پر چھا کر دن کو رات میں تبدیل کرنا، پھر سورج کی کرن کا رات کی تاریکی کو چیر کر اجالا کر دینا،
دینا, پھر سورج اور چاند کی منازل کا متعین کیے جانا اور اپنے تعین کے مطابق دن رات اس میں سفر کرنا, ستاروں کا ٹمٹمانا, راستے بتانا, اگر صرف میرے رب کے نظام شمسی کے ان شاہکاروں پر غور کر لیا جائے ناظرین, تو اس میں صرف عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں بلکہ عقل کے اندھوں اور بالخصوص ملحدوں کے لیے بھی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نہ آفتاب کی یہ مجال ہے, اب سورہ یاسین سے ناظرین آواز آتی ہے کہ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ مہتاب کو پکڑے, اور نہ رات دن پر آگے بڑھنے والی ہے, سب کے سب فلک میں تیرتے پھرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک بات آپ کو اور بتلاؤں, یعنی الحاد کے حامی جہالت کی اینک اتار کر عقل کا چشمہ لگا کر ذرا سوچیں, ایک لمحے سوچیں, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ایک کار بغیر ڈرائیور کے چل نہیں سکتی اور نہیں اس کے 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں, خدا اس کے کہ یہ کائنات بغیر پروردگار کی کیسے چلے گی ناظرین, یا اس کائنات کے 2 رب معاذ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر 2 رب ہوتے, 2 مالک ہوتے, 2 خالق ہوتے, یا نظام شمسی کو چلانے والے, اس کو ڈرائیو کرنے والے 2 ہوتے, تو ایک یہ کہتا کہ نظام شمسی ایسے چلے گا, دوسرا کہتا نہیں بلکہ ایسے چلے گا, یعنی تصادم پیدا ہوتا اور قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہوتی. اسی لیے قرآن میں سورہ اعراف میں اس طرح سے آواز آتی ہے, اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں. خبردار, ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے. اور آخری حوالہ ناظرین سورہ عنکبوت سے آواز آتی ہے, اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج و چاند کو کس نے تابع فرمان بنا دیا, تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے, پھر وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں. نظام شمسی میرے رب کا عظیم ترین شاہکار ہے. 3 شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت ماہر اقبالیات, ماہر نفسیات, ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری شخصیت آپ پی ایچ ڈی ہیں جرمن انجینئرنگ یونیورسٹی سے اسپیس ٹیکنالوجی میں, پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود صاحب. تیسری شخصیت آپ اسپیشلائز کیا ہے آپ نے سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور ایئر اسپیس سسٹم میں, محترم جناب جہازیب قریشی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تینوں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے, اور میں بھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا کہ انسان کی عقل تو بہت محدود ہے صاحب, بہت سی باتیں تو ہمارے یہاں قیاس پہ. بلکہ آج ایک سوال میں نے کرنا ہے, میں ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ نیل آرم اسٹرانگ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے چاند پہ قدم رکھ دیا. یہ مفروضہ ہے یا واقعی ایسا ہوا تھا, اس کا بھی انشاءاللہ جواب آج لیں گے. آغاز کرتے ہیں نظام شمسی کے بارے میں جو تصور ہے قرآن کا, جا بجا آیات ملتی ہیں. یہ آغاز کرتے ہیں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دعوت فکر دے رہا ہے, دعوت غور دے رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, تم دیکھتے کیوں نہیں کہ ہم نے زمین کو آسمان کو کیسے سجایا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ, بہت ہی علمی اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے آج کا. نظام شمسی کو جب آپ دیکھتے ہیں, یا عالم بالا کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, بقیہ سٹارز ہیں, ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا پورا نظام, ان کا باہمی نظم و ضبط, ایک سسٹم کے تحت ان کا چلنا, اور پھر ان کا ایک امپیکٹ ہونا ماحول پر, پوری کائنات پر, اور جس ایک قوت کے توازن کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ نظام آگے بڑھ رہا ہے, یہ قادر مطلق ہستی کی اطلاع دیتا ہے. واہ. جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شمس والقمر بحسبان, ہم نے چاند اور سورج کو ایک حساب کے ساتھ ایک مقرر کیا ہے, اور وہ ایک بیلنس کے ساتھ, ایک سسٹم کے تحت, ایک ڈسپلن کے تحت اپنے اپنے راستوں پہ رواں دواں. ٹھیک. قرآن حکیم نے جو اس کو ڈسکرائب کیا ہے جنید صاحب, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سسٹم کی نیچر کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بتائیے. اس کی اہمیت کیا ہے, بتائیے. اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے. اور اس کے بعد اس سے ہم نے آرگومنٹ کس طرح لینا ہے ذات خداوند کی موجودگی کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ لیا نمرود کے سامنے, اس کی نوعیت کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ اپنے تابع کر کے رکھ سکتے ہیں یا اس کے تابع رہ کے رہیں گے. قرآن حکیم اس کوسچن کو بھی ایڈریس کرتا ہے, چونکہ ہمیشہ سے پوری جو ہماری مائتھولوجیکل ہسٹری ہے وہ اس چیز کے ساتھ الجھی ہوئی ہے. بتائیے. جب آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کا پورا سسٹم اللہ رب العزت نے کس حکمت کے تحت قائم فرمایا ہے, تو ارشاد ربانی ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے چاند اور سورج کو ضیاء اور نور کا حامل بنایا. اچھا, ان دونوں میں فرق ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ, اور ان کی منزلیں قائم کی, ان منزلوں پہ وہ قائم ہیں. آج چاند اور سورج جس جگہ پہ ہیں, اگلے سال اس لمحے بالکل اسی جگہ پہ ہوں گے. واہ. اب یہ چیز سوائے قادر مطلق کے تصرف کے اور قدرت کے پاسبل نہیں ہے. یعنی وہ تیر بھی رہے ہیں, کائنات پھیل بھی رہی ہے, لیکن وہ اپنی منزل پر ہے.
ان کائنات کا پھیلنا اور پوری کی پوری کائنات کا اپنی جگہ پہ متحرک ہونا ان کی حرکت کو ڈسٹرب نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کا لنکیج جو ہے باہمی ربط وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا کہنا؟ اچھا یہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ آپ کو دو چیزوں کا پتہ چلے، آپ شب و روز کا، سالوں کا بارے میں جان سکو اور حساب رکھ سکو، جہاں دو چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ وقت کا پیمائش کرنا اور چیز ہے اور حساب رکھنا اور چیز ہے۔ واہ، یعنی یہ شمس و قمر اور کا نظام ہے، یہ نہ صرف آپ کے وقت کی پیمائش ہے بلکہ اس کے علاوہ کچھ حسابات سے بھی متعلق ہے۔ ٹھیک، یہیں سے مسلم ایسٹرونومی اور مسلم علم الفلکیات کا آغاز ہوا، اسی انسپائریشن کے تحت، اور مسلمانوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا، ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے جس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا، والشمس والقمر، یہ جتنے چل رہے ہیں، ہم نے قرآن مجید کہتا ہے ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں، چاند سورج سے آگے نہیں نکلتا اور سورج چاند سے آگے نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ حرکت میں ہے۔ آپ قرآن مجید کی سایت پہ اگر آپ جنید صاحب غور کریں، یہ 2-3 جگہ پہ قرآن شریف کی آیت ہے، میں نے سورہ یاسین آپ کے سامنے رکھی، کل فی فلک، یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے پڑھیں کل فی فلک ہے، ادھر سے پڑھیں کل فی فلک ہے۔ واہ 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 واہ، اس کا مطلب ہے یہ دائروی حرکت ہے، یعنی آیت کا سٹرکچر اور آیت کی ترتیب بھی آپ کو بتا رہی ہے، آیت کا معنی بھی آپ کو بتا رہا ہے، کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے اور دائروی حرکت میں ہے۔ واہ سبحان اللہ، فی فلک کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اب اس کی آگے قرآن مجید میں یہ کہتا ہے یہ سارا نظام ہم نے آپ کے لیے مسخر کر رکھا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے ہے، یعنی ایک تو یہ مخلوق ہے نا کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک وہ کمانڈ ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ارشاد ربانی یہ دونوں میری طرف سے ہیں، اور میں نے اس کے تحت اس مخلوق کو آپ کے فائدے کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ واہ، اچھا اب جب یہ مسخر کر رکھا ہے، اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ ہمیں ذات حق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ واہ، دیکھیں جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ رکھا اللہ کی موجودگی کا، اس نے کہا تم مجھے رب نہیں مانتے، تمہارا رب ہے کون؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس کو جب نہیں مانا، آپ نے فرمایا چلو مجھے یہ بتاؤ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر دو۔ واہ، قرآن مجید کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس جواب ہی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ اب وہ جواب دیتا تو کیا دیتا؟ 3 جواب بنتے تھے۔ پہلا یہ جواب بنتا تھا یہ تو خود چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خدائی کی نفی تھی۔ واہ، یہ تھا کہ میں چلاتا ہوں، پھر آپ کو پابندی کا نکالو مغرب سے، کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، پھر آپ پہ پابندی کوئی نہیں ہے، پھر آخری ایک ہی جواب بنتا ہے خدا چلا رہا ہے۔ اب اس کا جواب خاموشی تھا یا اپنی خدائی کا انکار، سو خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ نظام شمسی پہ غور کفر کی خاموشی پہ لے جاتا ہے، کفر کے کفر پہ لے جاتا ہے۔ واہ واہ، کافر خاموش ہو گیا اور وہ جو اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو یہ جو نظام، اچھا اس کے پیچھے آپ جائیں، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھائے، زمین و آسمان کے اندر اپنے نشانے دکھائے۔ ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا کہ ان کے اندر شاید کوئی خدائی صفت ہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ سارے غروب ہو رہے ہیں، فرمایا لا احب الافلین، میرا رب غروب ہونے والا ہے، میں غروب ہونے والوں سے محبت کرتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب سب سے مایوس ہو گئے فرمایا اب میں کیا کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو غروب نہیں ہوتا بلکہ غروب ہونے والوں کو پیدا کرتا ہے، کیا کہنا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ٹھیک، مطلب کیا ہوا؟ نظام شمسی پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کائنات کی حقیقت سے، ٹھیک ہے، اس کے خالق سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف پھر آپ راغب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، اور میں آپ دونوں آپ سے ظاہر آج چاہوں گا بڑا استفادہ کروں، اور خاص طور پہ جو ہمارے سننے والے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو سورج ظاہر ہے اس کی تمازت، اس کی تپش، اور اس سے دنیا روشن بھی ہے، اور یہ جب جاتا ہے تو دنیا جو ہے وہ اپنا اندھیروں میں بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن وہ بات ہے کہ چاند جو ہے وہ اپنی روشنی کے ذریعے سے پھر دنیا کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، اور سائنس خاص طور پہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے۔ دوسرا، قرآن اور سائنس کی روشنی میں ذرا اس کی گردش کے بارے میں بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ جو سورج ہے بنیادی طور پہ یہ ہمارے لیے، یعنی جو اس وقت جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں، جس ہم زمین کہتے ہیں، کتنی فائدہ مند ہے؟ دیکھیں سورج کی اہمیت، جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ سورج کی اہمیت آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ دنیا جو ہے وہ دن رات 24 گھنٹے پہ محیط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ اور جاپان سے سورج نکلتا ہے، ادھر دن کی روشنی جو ہے وہ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جو یہ مشرق سے مغرب کی طرف ٹریول کرتا ہے
بیسیکلی زمین مغرب سے مشرق کی طرف ٹریول کرتی ہے، سورج تو اپنے ایک سیٹ کورس میں جا رہا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن رات کا جو سلسلہ یہ ختم نہیں ہوتا. 24 گھنٹے اگر کہیں پہ دن ہے تو کہیں پہ رات ہے. اس کی آپ نے اگزامپل اس طرح سے لینی ہے کہ کرۂ ارض کا کوئی ملک یا کوئی خطہ ایسا نہیں ٹائم زون جہاں پہ ایک وقت میں اذان نہ ہو رہی ہو. اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا. سورج غروب ہوتا ہے ہم دنیا پہ رہنے والوں کے لیے، اپنے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے. یہ تو ہمیشہ دہکتا رہتا ہے، روشنی پھیلاتا رہتا ہے، اور آپ اس کی روشنی سے کرۂ ارض کے مختلف خطے جو ہے وہ اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابھی مثال کے طور پہ یہاں صبح ہے تو کہیں رات ہے، جی بالکل، کہیں دن ہے، کہیں شام ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج جو ہے اس کی تمازت، اس کی روشنی 24 گھنٹے دنیا میں پہنچ رہی ہے. ایک بات تو یہ اس پلانٹ میں. اور اگر یہی بات اس طرح سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے. تو 5 وقت اذان ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے ہر وقت میں اللہ یعنی ہر وقت اذان ہو رہی ہے اور ہر وقت جو ہے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے واہ کہ جو کسی چیز کو یہاں پہ غروب نہیں ہے، جو ہمیں لگتا ہے بظاہر کے غروب ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ ہمیشہ چلنے والا سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے قیامت کے دن تک. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورج جو کہ اس وقت کی سپیڈ دیکھیں آپ، جو آپ نے کہا ہے کہ سورہ یاسین میں مقرر کر دیے ہم نے راستے سورج اور چاند کے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور زمین رات کو نہ پکڑے اور رات زمین کو نہ پکڑے. اس کے لیے باقاعدہ جو سائنس نے ڈسکوریز کی، جیسے کہ پلسار ہے، ایک ستارے کا نام ہے دھڑکتا ہوا ستارہ، اس کو ہم کہتے ہیں نائٹ قمر. اچھا. اور وہ اس سے ہم کہتے ہیں ناکنگ سٹار ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو اس کائنات میں رہتے ہیں لوگ، کہ جب یہ ستارہ صبح کے ٹائم ظاہر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایز اے مارننگ اینڈ ایوننگ سٹار. اچھا، یہ صبح کے وقت ظاہر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جیسے شام کے ٹائم یہ سورج کے ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں رات آ گئی. تو اس کا بڑا واضح سورہ طارق میں قرآن مجید میں ذکر ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، کہ بھائی یہ رات کی دستک دینے والا اور صبح کی دستک دینے والا. یہ نجم الثاقب کا جو ذکر ہے اس کا ہے ایگزیکٹلی ناکنگ سٹار کی سورہ طارق میں نا. اچھا اچھا اچھا. تو اب دیکھیں یہ چیزیں ہم ڈسکور کر رہے ہیں پچھلے 100 سال میں سائنس کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمارے حضور علیہ وسلم کے توسط 1400 سال پہلے یہ بہت بڑا علم کا خزانہ دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ بھائی اپنی اپنی بساط کے ساتھ اس کو. بلکہ لوح محفوظ پہ تو کلام پاک وہ کب سے ہے ہمیں معلوم ہی نہیں. بالکل لکھا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز ایجاد کی تھی وہ قلم تھا، اور کہا لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا، اور وہ جو لکھا وہی لوح پہ محفوظ ہو گیا. اور بتائیے ذرا انٹرسٹنگ باتیں بتائیں لوگوں کو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب پلسار کا ہم نے ایک سگنل جو کہ سگنل بھیجتا ہے ہمیں، جیسے ہمارا ہارٹ بیٹ ہے نا، ہمیں سگنل بھیجتی ہے تو ہمیں زندگی کی نشانی کا پتہ چلتا ہے. تو پلسار کیا کرتا ہے کہ یہ بھی ہمیں سگنل بھیجتا ہے، اور اس کے سگنل کو جب ریکارڈ کر کے سنا گیا تو اس کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو. اور دروازے پہ دستک کون دیتا ہے صبح کے ٹائم کہ اٹھو عقل والو اٹھو اور دیکھو دن چڑھ گیا. عقل والو تیاری پکڑو، رات کی رات آنے والی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغام ہے جو قرآن مجید کی شکل میں آئے، اور ہم نے پچھلے 100 سال میں اپنی ناقص عقل کے ذریعے ان کی تحقیق کی اور دنیا کو کہا اس کو ہم پلسار کہتے ہیں. اچھا، سورج کے فوائد قرآن اور سائنس کی روشنی میں. اب سورج کا سب سے بڑا فائدہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ نارتھ پول پہ کھڑے ہیں، ساؤتھ پول پہ، تو آپ -66 درجہ حرارت پہ کھڑے ہیں، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ درجہ حرارت 10-12 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ فریزنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، جیسے ہی سورج نکلا ٹنز اینڈ ٹنز آف انرجی اس نے پوری کائنات میں بکھیری، آپ کے سولر سسٹم میں بکھیری، اور آپ کی زمین جو کہ نظام شمسی کے 3رے نمبر پہ ہیں، وہ جو انرجی ریسیو کرتی ہے، جیسے سنو میلٹ ہوتی ہے، اس سے دریا چلتے ہیں تو زمین میں پانی رستا ہوا جاتا ہے جس کو ہم گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں، اس کو ہم نکال کے پیتے ہیں. اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ تو پلانٹ سارا فروزن تھا. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی سگنیفیکنس میں ابھی ایک بات بتا رہا ہوں. دوسری بات دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ سورج نہ ہو تو ہم کیلنڈر نہ بناتے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کون سا وقت نماز کے لیے اور کون سا وقت کس اسلامی واقعے کے لیے ہے، کون سا ہم نے عید الفطر کب سیلیبریٹ کرنی ہے، ساری چیزیں. اور ساتھ میں چاند جو اس کا ساتھی ہے، ہماری زمین کا جو قدرتی سیارہ ہے، کہ دیکھیں اس کی رویت طے کر دی گئی اسلام میں. اس میں بات کرتے ہیں. ابھی تو سورج پہ رہیں آپ، ابھی ہم چاہتے ہیں آپ جو آفتاب پہ رہیں مہتاب پہ لے کے جائیں گے. اب آپ دیکھیں سورج کی دوسری بڑی اہمیت دیکھیں کہ ہم جو مختلف موسم انجوائے کرتے ہیں، بہار ہے، خزاں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہماری جو زمین ہے وہ تقریباً
23.5 ڈگری اپنے ایکسس پہ جھکاؤ رکھتی ہے, ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو سورج ہے ہماری زمین سے کبھی دور ہوتا ہے اور کبھی قریب ہوتا ہے, رہتا اپنے مدار میں ہے, کیونکہ زمین تو ظاہر اس کے گرد گھوم رہی ہے, تو زمین کبھی اس کے قریب آ جاتی ہے اور کبھی دور چلے جاتی ہے. جب اس کے قریب ہوتی ہے, آپ حیران ہوں گے, اس وقت سردیوں کا موسم ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ ٹلٹ ہوتی ہے 23.5 ڈگری کی, اور سورج کی روشنی جو ہے وہ جناب بالکل ہمارے پاس ترچھی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ توانائی. اچھا, دو باتیں مختصر, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے. ایک تو بتائیے جب اسکینڈینیوین کنٹریز میں جہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں ہے, جی, یعنی بس وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آیا دیدار کرا کے چلا گیا. ہاں, اس کو یہ بڑا اچھا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں صرف وہ کیا ہوتا ہے, یہ بتائیے. اسے ہم کہتے ہیں فینومینا آف مڈ نائٹ سن, آدھی رات کا سورج. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ 23.5 ڈگری کی میں بات کر رہا تھا نا, تو اس وقت فرض کریں سورج نارتھ پول کے سامنے ہے, تو وہاں پہ 6 مہینے کا دن ہے, اور وہ جو دوسرا ساؤتھ پول ہے وہ سورج سے 6 مہینے اوے رہے گا, وہاں پہ 6 مہینے رات رہے گی. تو یہ نہیں کہ سورج وہاں پہ بھی ابھرتا ہے, لیکن بالکل ایسے جیسے افق کے ساتھ تھوڑا سا ایسے ٹریول کرتا ہوا اور ساتھ ہی غائب ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات, یہ کانسیپٹ دیکھیں, اور یہاں پہ صرف 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات, اگر ایکویٹر پہ کھڑے ہیں تو یہ سورج کے کمال دیکھیں کہ ایک ہی زمین کے اوپر اس نے ڈیفرنٹ ویدرز کو جنریٹ. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہاں, اس میں ایک اور بات, ہر چیز ٹائم پہ آتی ہے. اچھا, ایک جملہ پھر بات آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ سورج بنا کیسے ہے, یہ ہے کیا, یہ آگ ہے, مطلب یہ کیا ہے بیسیکلی مٹیریل کی, یہ مادہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف جو سائنسی مفروضات ہیں, جو لاز ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ بیسیکلی بگ بینگ, ہم ایک تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں, سائنس کہتی ہے نا, سائنس کہتی ہے. تو اس بگ بینگ کے بہت بڑا دھماکہ ہوا, جس کی وجہ سے بہت سارا جو میٹر ہے وہ ایجیکٹ ہوا ہماری کائنات میں, پھیل گیا, سکیٹر کر گیا, اور اس سے بہت ساری جو ڈسٹ اور جو جیسے کہتے ہیں ایٹماسفیرک ڈسٹ ہے, اسموگ, اسی طرح کائنات کے اندر بھی اس کو ہم کہتے ہیں سٹار ڈسٹ, جس سے یہ سٹارز بنتے ہیں مختلف عمل کے ذریعے, مختلف فینومینا کے ذریعے. سورج کیسے بنا ہے, بس ایک جملے میں؟ ہاں, سورج یہی ہے کہ جیسے آگ کا ایک گولا وقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیسز, ہاں گیسز ظاہر ہے, جو گیسز ہیں, گیسز کا ہیلیم ہے, ہائیڈروجن ہے, تو یہ کمبینیشن. اور دیکھیں کہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فینومینا رکھا کہ ہائیڈروجن کا ہیلیم اور ہیلیم, ان کے ایک سائیکل ہے, ان کا کنورٹ ہونا. اور اس سٹار میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریورسیبل ایک سسٹم جو ڈال دیا کہ انرجی گھوم گھوم کے جب جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کی کائنات کو منور کر رہی ہے, سولر سسٹم کو منور کر رہی ہے, اور اس سٹار نے مرنا بھی ہے. سر جیمز اس پہ بات کریں گے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں جب اگلے اسپیل میں آؤں گا اس پہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. اب ذرا آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ بنیادی طور پہ اس میں جو ایک تو سورج کی ظاہر بات ہو گئی, اچھا یہ جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں, اور ہم تو جب وہی بات, ایک ستارہ ہمیں الگ سے بالکل چمکتا ہوا نظر آتا ہے, ذرا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. وہ خاص طور پہ جو آپ دیکھیں آسمان پہ الگ سے ایک روشن ستارہ ہوتا ہے. تو ستاروں کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتی ہے, اور کائنات میں ایکچولی ان کا رول کیا ہے؟ یعنی اتنے ہمیں تو ظاہر ان گنت ہیں, ہم تو اس کے بارے میں تعداد بھی نہیں بتا سکتے, لیکن اسی سے ریلیونس رکھتی ہوئی ایک اور بات جو ہے بڑی خاص ہے, ان ستاروں کا ایک ربط ہے کہ جب یہ ستارے اپنی بالکل موت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت وہ آتا ہے کہ ٹریول کر کے بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بلیک ہول کیا ہے, ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. جی, سب سے پہلے شکریہ, آپ نے ہمیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع پہ ہمیں دعوت دی, شکریہ جنید صاحب. سورہ الدخان کی آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم نے ایسے نہیں بنائے, اس میں سچائی کے علاوہ کچھ نہیں, بے شک کئی لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے. اب اگر ہم دیکھیں سائنس کے حوالے تو ستارہ بیسیکلی ایک پلازما, ایک روشن پلازما ہے, اچھا, جو کہ اس کی اپنی گریوٹی کی وجہ سے پر مشتمل ہے, اس کو اسی کی گریوٹی نے اپنے اندر ہولڈ کیا ہوا ہے. اور آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ سٹارز بے شمار ہیں, ٹمٹماتے, جس طرح پی آپ نے کہا, ان کے ٹیمپریچرز ہیں, کچھ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اور کچھ کا بہت کم ٹیمپریچر ہے. جو ستارے بہت گرم ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سائنس میں او ٹائپ سٹارز, اور ان کا جو ٹیمپریچر ہے یعنی درجہ حرارت, وہ آپ کو سن کے شاید حیرت ہو, وہ تقریباً 34,700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور جو سب سے بیونڈ دی امیجنیشن کا جو ورڈ ہے یہ بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نہیں, یہاں پہ اگر گرمیوں ٹیمپریچر 45 یا ہو جائے 40s میں تو انسان بڑا انسٹیبل ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے. اور وہ ستارے جو سب سے کول ہیں, ٹھنڈے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں ایم ٹائپ سٹارز, ان کا ٹیمپریچر تقریباً 2700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو سر یہ پھر یہ سورج کا کیا ہوگا پھر؟ سورج کا ٹیمپریچر جو اس کی لیئر ہے آؤٹر, اس کو جو فوٹوسفیئر کہتے ہیں, اس کا تقریباً 5000
700 ڈگری سیلسیس ہے، اور آپ کو سن کے حیرت ہو سورج بھی ایک ستارہ ہے، اور ایسے کئی ستارے ہیں جو سورج سے زیادہ گرم، اس سے زیادہ میسر۔ اب ہم آتے ہیں ستاروں کی طرف، جس طرح آپ نے کوشچن مجھ سے کیا۔ ستاروں کے جھرمٹ ہیں، ان کو ہم سائنس میں کہتے ہیں کانسٹیلیشنز۔ اچھا، کانسٹیلیشنز بیسیکلی ایک ستاروں کی ارینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ستارے کس شیپ میں کہاں پہ ہیں، اور وہ فکس ہیں۔ اور پرانے زمانے میں لوگ ان کانسٹیلیشنز کی مدد سے اپنا راستہ تلاش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کانسٹیلیشن میں اس جھرمٹ میں جو ستاروں کی ارینجمنٹ ہے، جو ستارہ جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ رہے گا۔ یہ اچھا، یہ ہم ظاہر سنتے رہے، اور آج بھی یہ ہوتا ہے، یہ لوگ جو سمجھتے ہیں مطلب جو خاص طور پر فلکیات کے معاملات کو، وہ آج بھی ستاروں کی جو ہے مطلب چال دیکھ کر راستے بتلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں لوگوں کو۔ اس میں یہ ہوتا کہ ہے ستارہ دیکھ کے راستوں کو تلاش کرنا۔ اس میں ہوتا ہے جی کہ مختلف کانسٹیلیشنز ہیں، جس میں ایک شیپ ہوتی ہے، جس طرح ایک ہوتا ہے، ایک آپ نے پڑھا ہوا کیریکٹر ہرکولیز، اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ارینجمنٹ ستاروں کی، جس میں وہ ہرکولیز ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا کوئی ایک اس کے نیزہ کچھ پکڑا ہوا ہے۔ اس طرح ایک کانسٹیلیشن جس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک برتن ساس پین کی شکل کی ہے۔ اب جو لوگ اس کے ماہر تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کانسٹیلیشنز، ان جھرمٹ کی مدد سے سب سے پہلے فائنڈ کرتے تھے نارتھ کے ڈائریکشن کہاں پہ۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو نارتھ کے ڈائریکشن پتہ لگ گیا تو آپ یہ بتا لیں کہ ایسٹ کہاں پہ، ویسٹ کہاں پہ، یعنی آسان طور پہ وہ ایگزیکٹلی یہ بتا سکتے تھے کہ زمین پہ اس وقت ہم کہاں پہ موجود ہیں ان ستاروں کی مدد سے۔ اچھا، بلکہ یہی ستارے ان کو اس وقت میں رات، چاہے وہ آپ سمندر میں ہیں چاہے زمین میں، ان روشنی کی وجہ سے اپنا راستہ تلاش۔ اچھا، اب یہ بتائیے ستاروں کی تعداد کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنی ہے، تو کیا سائنس تحقیق کر پائی ہے اس بارے میں؟ نہیں جی، تو انڈیفینٹ جی۔ اچھا، اس کی ریزن ہے، اور اس صرف اس نظام شمسی کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی اس پلانٹس کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی، بالکل بالکل۔ اور اس کی ریزن یہ کہ ستارے بن رہے ہیں، ستارے نئے وجود میں آ رہے ہیں، کچھ ڈیتھ، جیسا ابھی آپ نے فرمایا، کئی ستارے ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں اور نئے ستارے برتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ہوتا ہے ایک فینومینا سپرنووا ایکسپلوژن، اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں نئے ستارے وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، ستارے کتنے قسموں کے ہوتے ہیں ویسے؟ جس سے میں نے بتایا کہ ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے، ایک جس میں ان کی کیٹیگری دی ہیں، او بی اے، اس طرح ان کا ایک ایم تک کیٹیگری ہے۔ تو اس میں ان کا وہ جو کیٹیگری ہے وہ ان کی ٹائپس ہیں اور ان کے جو درجہ حرارت ہے ان کے نشان۔ لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ہم جب ستارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بہت ہی ایک ڈاٹ سا نظر آتا ہے نا، چاند ہمیں پھر بھی بڑا نظر آتا ہے، سورج بڑا نظر آتا ہے ہمیں، تو یہ اس کا جو حجم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ستارے کا؟ مطلب یہ اس کا کمپیریزن آپ کر کے بتائیں گے ہماری زمین سے؟ جی، زمین سے آپ زمین کی بات کریں، میں کہوں گی یہ سورج سے بہت میسو ہیں، کئی گنا میسو ہیں۔ اور یعنی سورج جو بظاہر بڑا دکھتا ہے یہ اس سے بھی بڑے، اس سے میسو ہیں، اور اس کی درجہ حرارت سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اور کئی ستارے چونکہ بہت ہمیں جو ڈم نظر آتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں، ان کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں، ان کا یہ بھی ریزن ہے کہ ان کے آگے ایک میڈیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیلر میڈیم۔ وہ کیا کرتا ہے کہ تقریباً 80% جو سٹار کی لائٹ ہے اس کو روک لیتا ہے، اور ہمیں زمین پہ معلوم پڑتا ہے کہ بڑے مدھم ہیں۔ یعنی سورج سے زیادہ اس کی تپش ہے؟ جی جی، ایسا کہ نہیں، کئی ستاروں کی، کئی ستاروں کی، بالکل بالکل۔ اچھا، آخری بات ذرا سی بتائیے تاکہ پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک فلسفہ دیا بلیک ہول کا۔ اب ظاہر سائنس اس پہ ریسرچ ابھی تک کر رہی ہے لیکن حتمی بات کوئی سامنے نہیں آئی ہے۔ مختصر جملوں میں کیا ہے یہ بلیک ہول؟ دیکھیں، بلیک ہول ایک ایسی باڈی کا نام ہے جس میں اتنی زیادہ گریوٹی ہے، کشش ہے، کہ اس کے اندر جو چیز بھی چلا جائے، یعنی کہ روشنی بھی، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اچھا، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ جو نظام شمسی ہے، جی، یہ جو ہماری دنیا جو کائنات ہے، اس بلیک ہول سے نکل کر اور کائناتیں اور عالمین جو ہیں اس طرف مطلب پھر ٹریولنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ جی، جس طرح ابھی آپ نے بتایا نا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بگ بینگ تھیوری، اس کے ایکسپلوژن کے سلسلے میں وہ آیا کہ جی وہ ایک ایکسپلوژن ہوا، اس کے نتیجے میں کائنات، اور وہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، یہ کائنات، اسی کے نتیجے میں ہماری کائنات، سورج اور چاند وجود میں۔ بالکل، بگ بینگ تھیوری ظاہر ہے یہ سائنس کی تھیوری ہے، اور ہم تو یہ جانتے ہیں قرآن میں ہمیں تو ایک بہت وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظام شمسی کے حوالے سے جو دیکھیں ہمارا پرابلم کیا، آج ہم نے اپنے ورثوں کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، مسلم سائنٹسٹ جتنے گزرے ہیں انہوں نے جتنی تحقیقات کی ہیں، جتنی خدمات انجام دی ہیں، کاش کہ ہم اس کو بھی ایکسپلور کر کے سامنے لے کے آئیں اور کاش ان کے نقش قدم کی ہم پیروی کریں۔ آئیے جناب درود پاک
سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ 2 مصرع کا ہے نا کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، میں تو بڑا انٹرسٹ لے رہا ہوں اس موضوع میں، اور یہ ظاہر ہے یہ باتیں ایسی ہیں جو ویسے تو ہم پڑھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن جب سنتے ہیں تو جب ایک سائنٹسٹ اپنی زبان میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریحات بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی توضیحات بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو سننے میں بھی بڑا لطف آتا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا شان ہے میرے رب کی صاحب، کیا شان ہے انسان کی عقل سے ماورا ہیں یہ ساری باتیں۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب، ٹھیک ہے سائنس ترقی کر رہی ہے، اور بالکل ہمیں اس بات پہ بلیو کرنا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی ڈسکوریز کر رہی ہے، اپنی انوینشنز کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کی عقل محتاج ہے میرے رب کی قدرت کے آگے۔ زمین کی ایک پلیٹ ہلتی ہے ناظرین، صرف ایک پلیٹ، اس کے بعد انسان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ پروردگار کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ اچھا جی، یہ اسسمنٹس پہ ظاہر ہے باتیں ساری، لیکن اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے وہ کبھی ڈینائل موڈ پہ نہیں گئے، بلکہ ان کا تو ایک ورثہ ہے جس کو ہم نے صحیح طرح سے ٹو نہیں کیا۔ ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے نظام شمسی کے حوالے سے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کی کیا تحقیقات رہی اور کیا خدمات انجام دی انہوں نے؟ جی دیکھیں جی، مسلم سائنسدانوں نے اتنا غیر معمولی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس علم کے میدان کے اندر کہ بقیہ دنیا نے پھر اس کو فالو کیا ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کا سینٹر ہے بیت الحرم، کعبہ شریف۔ ٹھیک ہے، اب دنیا کے جس کونے میں آپ نے جانا ہے، آپ نے کعبہ کی سمت معلوم کرنی ہے۔ درست، کعبہ کی سمت معلوم کیے بغیر اور وقت کا تعین کیے بغیر آپ کی کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور قبلہ کی سمجھ چاہیے، درست۔ روزوں کے لیے آپ کو وقت کا پتہ ہونا چاہیے، حج کے لیے آپ کو وقت کا پتہ ہونا چاہیے، درست۔ اس سبب سے مسلمان سائنسدانوں نے فلکیات کو، ستاروں کی حرکت کو، شمس و قمر کے نظام کو، اس کو اپنے تحقیق کا موضوع بنایا، اور اس کا دنیا پہ جنید صاحب اتنا اثر ہے۔ آپ دیکھیں استرلاب آج بھی یوز ہو رہا ہے مغرب میں، المانک، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، کتنے عربی کے لفظ ہیں جو، بلکہ استرلاب جس نے بنایا ابو عیسیٰ استرلابی، اس کے نام کے ساتھ استرلابی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں منتقل ہوئی مغرب کے اندر مسلم ورلڈ کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں فلپ کے ہٹی بہت بڑا ہسٹورین ہے، مغرب اورینٹلسٹ ہے، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس، اس میں وہ لکھتا ہے کہ فلکیات میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں اصطلاحات حتیٰ کہ نام تک سیاروں کے اور عالم بالا کے، فلکیات کے ستاروں کے نام اور اس کی ذیلی اصطلاحات تک پر عربی زبان کا اثر ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں جو معروف، میں معروف نام لوں گا، جیسے ایریز ہے، ٹورس ہے، جیمنائی ہے، کینسر ہے، لیو ہے، لیبرا ہے، ایکویریس ہے، پائسز ہے، ان کے سمبلز آپ دیکھیں۔ اسکارپیو بھی لے سر، اسکارپیو میں ہوں، آپ اسکارپیو ہیں۔ اچھا اب آپ شروع سے کریں، ایریز حمل ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ٹورس سور ہے، یہ بیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکارپیو عقرب کو کہتے ہیں، پائسز ہوت مچھلیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک نام آپ لیتے جائیں، نشانیاں اور نام تک عربی زبان سے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اس کا تو اوریجن ہی عربک ہے۔ واہ 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 واہ۔
اچھا اس کے بعد مطلب ہم نے کھو دیا اپنا سارا. اچھا ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا, مسلمانوں نے اتنا کام کرنے کے باوجود ان کی اتنی ایڈوانس تھی. ابو معشر بلخی بہت بڑا ایسٹرونومر ہے عباسی دور کا, ٹھیک ہے, اس کی کتابوں کا جیرارڈ آف کریمونیا نے اور کئی دوسرے مغربی اسکالرز نے اٹیلین میں اور مغربی زبان میں ترجمہ تک کیا. اس نے اپنی عمر کا حساب کر دیا تھا کہ میں 98 سال کی عمر میں میری ڈیتھ ہوگی اور 98 سال میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اتنی ایکوریسی کے باوجود بھی انہوں نے اس علم کو ایکوریٹ نہیں سمجھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں, وہ تو اچھا ان کا تو ڈومین ہی الگ ہے نا, ان کو تو ایک ڈیوائن اللہ کی طرف سے کرم, کیا بات, وہ تو ان علوم کے جد امجد ہیں. بالکل, یعنی سائنس ان کے سامنے خادمہ ہے. بالکل ایسے اسی میں نے نام نہیں لیا ان کا. غرض یہ ہے کہ اس کے باوجود مسلم سائنسدانوں نے قدرت خداوند سے اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا. اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری معلومات آپ کی اوکیجنل ہیں, ان کا سارا ایکوریٹ ہونا اوکیجنل ہے, ایک جگہ پہ تو درست ہے. جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے اس کی ایک نئی ڈائمنشن آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا عباس ابن فرناس ایک بہت بڑا اسپین کا مسلم دنیا کا سائنسدان ہے, جس نے اپنے گھر میں پلانیٹیرین بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس سیارگاہ اس کے گھر میں تھی جس میں چمک, یہ گرج, چاند سورج کا طلوع غروب, یہ سب نظر آتا تھا. ٹھیک ہے, بلکہ ایسے مسلم سائنسدان بھی ملتے ہیں جنہوں نے چاند بنایا جو رات کے وقت طلوع ہوتا تھا اور 2-3 گھنٹے تک ایک مخصوص علاقے میں روشنی پھیلا کے پھر ایک کنویں کے اندر جا کے غروب ہو جاتا تھا. اس کی مثالیں بھی آپ کو ملتی ہیں. یعنی ان لوگوں کی, مسلم سائنسدانوں کی جو کنٹریبیوشن تھی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو چاند سورج کی حرکت کا حساب ہے, پہلی جنتری جو تھی یورپ کی وہ زیج تلیتلیا جو مسلمان سائنسدانوں کی بنائی تھی, اس کی کاپی کر کے بنائی گئی, جو صدیوں تک یورپ کے اندر واحد جنتری تھی جس سے اس اپنے اس کا شمس و قمر کا حساب رکھتے تھے. گریگورین کیلنڈر کے اندر غلطیاں تھیں جو عمر خیام نے ٹھیک. جی 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 یعنی شمس و قمر کے نظام کے اندر اور فلکیات کے نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں کی جو کنٹریبیوشنس ہے وہ بڑی بنیادی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے نہ صرف اس کو ڈسکور کیا, نہ صرف اس کے اندر انوینشنز کی, بلکہ اس کو لنک اپ کیا انسانیت کے مسائل کے حل کے ساتھ. انسانیت کے جو ہمارے یومیہ معاملات ہیں, ہماری ٹائم کیپنگ ہے, ہمارے دوسرے جو امور ہیں زندگی کے, ان کو ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب گیپ کہاں پر آئے؟ مطلب اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم تاریخ جب بھی پڑھتے ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں تو ایک طرف تو ہمیں اس تاریخ پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں انتہائی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی تابناک تاریخ کو ہم نے مطلب اتنا جو ہے وہ تاریخ کیوں کر دیا ہے, اس تاریخ کو تاریخ کیوں کر دیا؟ جنید صاحب بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے, اسلام غلبے کا دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس وقت آپ کے ہاتھ سے غلبہ چلا گیا, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا. بالکل ٹھیک. مگر وہ علم کے موتی, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے. جب ہمارا اقتدار گیا پھر ہمارا علم بھی گیا, ہماری معیشت بھی گئی, ہمارے دین کی مؤثریت بھی چلی گئی. ٹھیک. دیکھیں آپ کا جو اقتدار ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی سرپرستی کرتا ہے, علم کی سرپرستی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ مغربی طاقتوں کو جنید صاحب دیکھیں, وہاں بہت سی غیر علمی چیزیں علمی طور پہ متعارف ہو گئیں اقتدار کی طاقت سے. درست. ٹھیک ہے. آپ کا علم بھی پھر کوئی وقت نہیں رکھتا دنیا کے اندر. جب ہم اپنے ورثے سے الگ ہوئے, اپنے منصب سے محروم ہوئے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سوئی تک کے لیے مغرب کی دوسری دنیا کے محتاج بالکل محتاج ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ہم محتاج ہو گئے, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ورثہ ہم نے کھو دیا, ٹھیک ہے. اچھا مغرب ترقی بھی کر رہا ہے, ایک بات, مغرب کام بھی کر رہا ہے, کلیمز بھی کر رہا ہے, مطلب آئے روز جو ہے مطلب کبھی رشیا اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سیٹلائٹ میں یہ بھیج دیا, کبھی چائنا اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی انڈیا بات کر رہا ہوتا ہے, امریکہ بات کر رہا, ناسا نے یہ کر دیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. ایک کلیم انہوں نے کیا تھا, وہ کلیم کیا تھا کہ چاند پہ پہلا قدم نیل آرمسٹرانگ نے رکھ دیا, ایک امریکن نے رکھ دیا, امریکن جھنڈا جو ہے وہاں پہ گاڑ دیا ہے. اس کی حقیقت ہے کوئی؟ مجھے تو بڑا اس میں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو باقاعدہ بنایا گیا ہے اپنی سپریمیسی جو ہے اس کو بتانے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ قصہ جو ہے یہ کنٹروورسی کا شکار رہا. ورلڈ وار 2 میں جب جرمنی کو شکست ہوئی الائڈ فورسز کے ہاتھوں, تو آپ کو پتہ آدھی ٹیکنالوجی رشیا اکھاڑ کے لے گیا اپنے ملک میں اور آدھی امریکہ لے گیا. درست. اور اس وقت جو جرمنی تھا وہ دنیا کا واحد ملک تھا جس نے V2 راکٹ بنایا. درست. اور اسی V2 راکٹ کو کسی نے سپوٹنک کے نام سے اور کسی نے اپولو کے نام سے
کر کے تو اپنی اپنی سپرمیسی اس نے کہا جی میں نے 1957 میں سپوٹنک چھوڑ دیا, میں پہلا ملک ہوں رشیا. امریکہ نے 60s کے لیٹ 60s میں کہا جی ہم نے, حالانکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپمنٹ فیز پہ نہیں تھی. بالکل ٹھیک. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کمپیوٹر اسپیشل گرافکس کا نام سنا ہوگا. ٹھیک. آپ ایسی ایسی چیزیں دنیا میں رہ کے دکھا سکتے ہیں کہ جیسے آپ آج بھی ہمیں مجھے کیٹیگوریکل بتائیے آپ کا کیا اس پہ ورڈکٹ ہے, آیا کہ یہ جینوئن بات ہے؟ کیونکہ میں ایک بات اور سوچتا ہوں, وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں اس کو اتنا بڑا بنا کے بتاتے ہیں کہ اسی بندے کو جو بعد میں آسکر دیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا یہ جو چاند پہ پہلا قدم رکھنے والا شخص, یعنی اس سے بڑا کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا نا دنیا میں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں. اس کو تو کسی ایوارڈ, ایک چھوٹے سے لوکل سے ایوارڈ سے نہیں نوازا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں پوری ٹیم کو ایوارڈ دینا چاہیے تھا, کسی کو نہیں دیا گیا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ جینوئن واقعہ تھا؟ یہ بالکل جینوئن واقعہ نہیں ہے. اس کو ڈیفینیٹلی کسی ایریزونا کے ڈیزرٹ میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آئرن رچ سوئل ہے جو ریڈش نظر آتی ہے, اور بہت ساری آپ کو سوئل کیمسٹری کی باتوں کا پتہ ہوگا کہ کیسے کل سے کلر دے کے اسپیشل گرافک آپ کچھ بھی شو کر سکتے ہیں. ٹھیک. رات کے ٹائم اسپیشل گرافک جھنڈا گاڑ کے اور دو بندے اچھل کے بتا رہے ہیں کہ چاند کی جو گریوٹی ہے وہ زمین سے چونکہ 80 گنا کم ہے تو لہذا وہاں پہ بندے کو ایسے جمپ مار کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ بالکل اس میں کنٹروورسیز ہیں. اچھا ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, اب ایک منظرنامہ تو وہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, چاند جو ہے اپنی روشنائیوں کے ساتھ موجود ہے, ستارے ٹمٹما رہے ہیں, پھر یہ ظاہر اس کائنات کی اپنی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں. ایک وقت ایسا ہے جو قیامت کا منظرنامہ ہے, اور ظاہر اس منظرنامے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکویر میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا, اور فرماتا ہے کہ جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے. ٹھیک. اب یہ جو ہے کہ بالکل یہ اس طرح کی بات ہے کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک بلب آن کیا, سوئچ آن کیا, اور جس وقت ہم اس کا سوئچ آف کرتے ہیں وہ بے نور ہو جاتا ہے, اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ قیامت کا منظرنامہ ذرا بتائیے قرآن کی روشنی میں, یہ چاند ستارے کہکشاؤں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں آپ نے ابھی جو ہم نے پچھلے والے سیشن میں بات کی کہ ہر ستارے نے مرنا ہے. آج وہ پر نور ہے تو کل وہ بے نور ہوگا. ٹھیک ہے. جیمز جین جو ان کا اپنا سائنٹسٹ ہے امریکہ یا جو ویسٹ کا سائنٹسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ ڈائنگ سن, یہ ہم پڑھتے بھی ہیں اپنے کورسز میں. اب ڈائنگ سن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ قیامت کے منظر کو اس سے ریلیٹ کرے, تو ہمارے قیامت کا منظر کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ سورج سوا نیزے پہ آ گیا. اب یہ 4-5 پوائنٹ ہے, میں انہیں کو ایکسپلین کر دوں گا 3-4 منٹ میں, کہ سورج سوا نیزے پہ آ گیا, زمین تانبے کی طرح سرخ ہو گئی, پہاڑ میخوں کی طرح اکھڑ گئے, سمندر اور دریا بھگ سے اڑ گئے, یہ روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ جو ہے مطلب. اب آپ دیکھیں جب ایک ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. جب اس کا سائز بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تپش بھی بڑھ جاتی ہے. تپش بھی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں نا, میں یہاں پہ 15 کروڑ, پہلے وہ ہائیڈروجن سے تپتا رہتا ہے, پھر وہ ہیلیم سے تپتا رہتا ہے, ہیلیم میں کنورٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی بہت سائنس میں نے پڑھ لیا آپ کی وجہ سے. اب دیکھیں 15 کروڑ میل دور ہے اور 45 ڈگری پہ 50 ڈگری پہ انسان کیا ہو جاتا ہے, انیزی ہو جاتا ہے. جی. تو آپ سوچیں کہ جب یہ سائز اس کا بڑھے گا, جس طرح بالکل موم بتی رات کے ٹائم آخری لمحوں میں فلیم کا سائز بڑھتا ہے, کمرے میں روشنی بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر ایک دم سے وہ بے نور ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا سورج کا جب سائز بڑھے گا تو سب سے پہلے وہ وینس, پھر مرکری, اور پھر زمین جو ہمارا تیسرے نمبر کے سارا اس کو ہڑپ کرے گا. اب جب وہ زمین کے بالکل قریب آئے گا تو ہم 50 ڈگری میں دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ایک ٹرے میں رکھے تو شام تک اڑ جاتا ہے. تو جب 6000 ڈگری سوا نیزے والی کنڈیشن آ گئی, جو میں پہلے اسلامی بات کرتا ہوں, اب 6000 ڈگری سینٹی پہ زمین تانبے کی طرح سرخ کیوں نہیں ہوگی؟ سمندر اور دریا بھگ سے کیوں نہیں اڑ جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور جو 15 کروڑ میل سے زمین کو اپنی کشش شکل سے جوڑے ہوئے رکھا ہے, تو جب وہ قریب آ جائے گا تو یہ پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ باہر ہے اور 3 حصے زمین میں گڑے ہوئے ہیں, تو یہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے کیوں نہیں اکھڑ جائیں گے میخوں کی طرح؟ اور پھر ہم کہتے ہیں اسرافیل, سور کی آواز, یہ ہم نے کانسیپٹ اسلامی دیا گیا ہے, کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. تو ابھی سورج میں جو خوفناک قسم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور جو ہم تک نہیں پہنچتے, اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ سبحانیت دیکھیے کہ بیچ میں خلا رکھ دیا. اچھا ایک بات اور بتائیے, بڑی امپورٹنٹ بات. ابھی ڈاکٹر صاحب بریک پہ میں ذرا اس بات کو سن کے تھوڑا سا میں بھی ہل کے رہ گیا, اور میں نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ یہ جو ستارے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ستارے ابھی موجودہ ستارے نہیں ہیں کیا؟ یہ نہیں, یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے, ہم کہتے ہیں جی 1 سال میں سورج کی روشنی جو ہے وہ ایک جو فاصلہ طے کرتے ہیں کہتے ہیں 1 نوری سال, لائٹ ایئر. ٹھیک.
تو ستارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی کو ہم تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں. اچھا, ان کو ہم کہتے ہیں جی اتنے, یہ فاصلہ, یعنی یہ ڈائریکٹ لائٹ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ لائٹ نہیں ہے, یہ ٹریول کرتی ہوئی آ رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں اتنے نوری سال پہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب میں کہوں جی 10 نوری سال, اس کا مطلب ہے کہ اس ستارے کی روشنی کو 10 سال لگے ہم تک پہنچنے میں. 10 نوری سال کا مطلب 10 سال لگے. ایگزیکٹلی. اچھا. اور جو میں کہ 100 نوری سال, تو اس کو 1 صدی لگ گئی. 1 صدی پہلے جو اس نے روشنی اپنی خارج کی وہ ہم تک 100 سال کے بعد. اب یہ جو ستارہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ وہی ستارہ ہے جو اسی کی لائٹ ہے جیسا؟ اب نہیں, اس میں تو بہت سارے سٹارز کی لائٹ آ رہی ہے ہم تک, لیکن جو سب سے پرومیننٹ ہے وہ ہمارا اپنا سول ہے. جیسے ستارے مر جاتے ہیں, جیسے سن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سول, اس کا نام ہے سول, ایسٹرونومیکل نیم. ٹھیک. سولیرس. ٹھیک. تو اس کی روشنی جو ہم تک آ رہی ہے 15 کروڑ میل دور ہے. آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کو پتہ ہے اتنے نوری سال کے فاصلے پہ. اچھا, اب آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے تو وہ میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا. اسرافیل کے سور کی آواز میں بتا رہا تھا, جو قیامت کا کانسیپٹ ہے کہ کانوں کے پردے پھٹ جانا. ٹھیک ہے. تو سورج میں جو خوفناک دھماکے ہیں وہ خلا کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ رہے. ٹھیک. تو جب سورج سوا نیزے پہ آ گیا تو خلا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہ گئی فضا تھوڑی سی بیچ میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو خوفناک دھماکے ہیں, آپ اس کو یہ کسی یہودی کو سمجھانے کے لیے, میں نے ایک کافر سائنٹسٹ کو سمجھانے کے لیے دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ واللہ اتنی خدا کی شان کہ جو 1400 سال پہلے باتیں کی آج ہم ان کو ثابت کر کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اس میں پھر بتاؤ مجھے کہ اب بھی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حقانیت کو پہ تم اپنا سر تسلیم خام نہیں کرتے تو کب کرو گے؟ سر دیکھیں, میں وہ ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ بلا تمثیل کے ایک گاڑی کے 2 ڈرائیورز نہیں ہو سکتے, تو کائنات کے 2 چلانے والے کیسے ہوں گے؟ آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سائنس دیگر پلانٹس پر بھی ظاہر ہے مطلب تحقیق کر رہی ہے, اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سب وہ اپنا مریخ پہ جانے کی بات ہو رہی ہے, تو جوپیٹر پہ جانے کی بات. یہ ذرا یہ بھی بتائیے کہ کتنے پلانٹس ہیں جو ہمارے ساتھ خاص طور پہ مطلب ریلیٹ کرتے ہیں اس دنیا کے ساتھ. دوسرا, کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں تک انسان کی رسائی ہوئی ہے کہ جب چاند والی بات پہ یہ کہتے ہیں کہ نیل آرم اسٹرانگ وغیرہ یہ سب فیک ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اور میں ہمیشہ اس پہ شبہ کرتا تھا میں, تو کیا اور رسائی ہوئی ہے اور زندگی کے آثار ہمیں کہیں ملتے ہیں؟ یعنی جو باتیں کہ اب زندگی کہیں اور پلانٹ پہ تلاش کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی کہ ہمیشہ سے انسان کی کوشش رہی ہے کہ وہ آگے سے آگے مسخر چیزوں کو کرے, اور جہاں تک زندگی کے آثار کا تعلق ہے تو اس میں لیٹسٹ ایک مشن جو ناسا کی تحقیق ہے, اس میں ایک مشن مارس گیا تھا. اس میں جو اسپیس کرافٹ یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روورز, اور اس میں جو اسپیس کرافٹ استعمال ہوا اس کا مطلب پریزیورنس روور. وہ جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اس نے ایک جزیرہ نما ایک ایریا ڈسکور کیا جس کا جو احاطہ تھا وہ تھا 45 کلومیٹر, جس کو انہیں جزیروں کا نام دیا. اچھا. وہاں پہ انہیں پانی کے واٹر چینلز ملے. آپ کو پتہ ہے جب پانی جب چل رہا ہوتا ہے اور جب پانی جب خشک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اپنے نشان چھوڑتا ہے, جس کو ہم واٹر چینلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ان واٹر چینلز کو ڈسکور کیا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, وہاں پہ انہوں نے تحقیق کی کہ وہاں پہ پانی تھا جو کسی وجہ سے انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے, جس کی وہ تحقیق کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہوا. اور پھر انہوں نے کچھ آوازیں ریکارڈ کی, یہ میں بتا رہا ہوں ناسا کی ایک تحقیق جو منظر عام پہ آئی, اور وہ جو آواز ریکارڈ کی وہ ہوا سے مشابہت رکھتی تھی. اور جب ہم نے اپنی طور پہ مطلب ایک دفعہ ہوا کہ اپنے مدار میں گھومتا ہوں مارس زمین کے بہت قریب آ گیا, اور اب اس نے کہ 284 سال بعد آنے ہیں. تو وہاں پہ جب ہم نے اپنی آبزرویٹری سے ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو وہاں پہ ہمیں اس پہ نظر آئے پولر آئس کیپس, یعنی آئس کے ہمیں وہاں پہ جس کو کہتے ہیں پولر آئس کیپس. اب آپ کو پتہ ہے جہاں پہ آئس برف ہوگی وہاں پہ پانی کا کانسیپٹ تو ہوگا. تو جو نزدیک ترین یا جو ان کی میکسیمم جو اپروچ گئی ہے وہ ہے مریخ یعنی کہ مارس, جہاں پہ زندگی کے آثار شاید ہو سکتے ہیں, جس کے بارے میں تحقیق اور کوشش جاری ہے. مطلب ایف اینڈ بٹس کی بات ہے. ایفس اینڈ بٹس کی ایبسلیٹلی. جس طرح چاند کے بارے میں بتایا کہ جی کہ ہم گئے تھے لیکن کوئی پریس کانفرنس کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی, اور سائنس آپ کو پتہ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کا مظہر ہوتی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اسی میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو مریخ کا مشن ہے اس میں یہ جزیرے والی بھی بات بھی ہوگی, ہوا والی بات بھی ہوگی. تو اس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں دیکھیں زندگی کے لیے کیا ضروری ہیں 3 چیزیں, پانی, ہوا اور سبزہ, ایگریکلچر. تو انہوں نے دیکھا کہ پانی آگ ہوا پانی کہتے ہیں. ہاں جی وہ تو ہے, آگ تو ہے ہر جگہ. دیکھیں ہر پلانٹ جو ہے ہمارا نا ہر پلانٹ جو ہے وہ آگ ہے. ہماری زمین دیکھیں اس کے لیے آگ ہے, ابھی آج بھی لاوا ہے, کیونکہ یہ ہماری زمین ہے, یہ بھی سورج کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب دیکھیں وہ مریخ میں اگر ہوا کی ساؤنڈ آ گئی,
وہ پولر آئس کیپ آ گئی, اگر اس کا ٹیمپریچر بڑھایا جاتا ہے, جیسے ہم آرٹیفیشل رین فال کرتے ہیں, تو وہ پانی بھی میلٹ ہو گیا. اب اس کے لیے وہاں پہ کچھ ایسی خاص ویجیٹیشن دیکھی گئی جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن لائف ہے, جو لائف سائنسز کا کانسیپٹ ہے, وہ گرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی جب انہوں نے کہا نا کہ گراؤنڈ کا پانی کہاں چلا گیا, تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ ہے کوئی سمندر, اب دیکھیں زمین بھی تو ہمارا ایک سیارہ ہی ہے نا نظام شمسی کا, ہے کوئی جو سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دے. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے کانسیپٹ دیکھیں سائنس کا جو آج آیا, ہائیڈرولوجیکل سائیکل. ٹھیک ہے, ایک پانی کا سائیکل ہے. سمندر کا پانی آپ اور میں نہیں پی سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ سمندر کا درجہ حرارت 27 ڈگری پہنچتا ہے تو بہت ساری ایویپوریشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کلاؤڈ کنڈنسیشن ہوتی ہے, وہیں جاتا ہے, کلاؤڈ بنتا ہے, اور وہ پہلے پانی فلٹر ہوتا ہے اوپر جاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فلٹر بنایا, کتنا بڑا فلٹر بنایا, پھر وہ جا کے اسٹور ہوتا ہے, وہ جناب پانی بادلوں میں اسٹور ہوا, پھر وہاں سے برستا ہے, وہاں سے وہ بارش پہاڑوں کی طرف بادل چلتے ہیں اور رائز کرتے ہیں, بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. جو بلند ہوتے ہیں تو پہاڑوں پہ برف اور وادیوں میں بارش, اور وہ بارش جناب صاف و شفاف چشمے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے چشمے پانی کے پیدا کیے جو اپنے مخصوص راستوں سے. فائنلی ایک بات ذرا یہ بھی ذرا بتائیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں علماء کی تحقیق یہ ہے, اور اس پہ لوگ علماء قیاس کرتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 عالمین ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا تو ایک سورج ہے, ہمارا ایک چاند ہے, ہمارے ستارے کتنا ہمیں نہیں پتہ. تو کیا اور اسی طرح سے کائناتیں ہیں, کیا اور نظام ہیں اسی طرح سے, ذرا وہ بتائیے. بالکل ہیں, جیسے آپ نے مشتری کا نام سنا ہے, جوپیٹر, سیٹرن, زحل ہے. 40 سے زیادہ چاند ہے. اللہ کے کام دیکھیں, 40 چاند, ایک پلانٹ, اس سے بھی زیادہ. اچھا, اور جب ہمارے پاس جو ہمارے ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی اسپیس میں ٹیلیسکوپ پڑھی ہے, ایک ہی چاند کے حسن کو جو ہے وہ اپنی گفتگو میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کہ وہ جو آپ 40 سے زیادہ چاند دیتے ایسے روشن ٹمٹماتے اور ایک سیارے کے گرد گھوم رہے ہیں, اور دیکھیں ان کے راستے اتنے فکس ہیں کہ وہ آپس میں نہیں ٹکراتے. جان ایلیا کا بڑا خوبصورت شعر ہے, دیکھیں انسان نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے کرشمے دیکھے اور اس سے مستفید ہو کے ایک مصنوعی سیارہ چڑھایا زمین کے اوپر جو زمین کے گرد گھومتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں رات کو کہ ایک ستارہ جا رہا ہے لیکن وہ ستارہ ٹکرایا نہیں, اس کے بالکل گزر گیا پاس سے ہو کے, وہ مصنوعی سیارہ جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو جان ایلیا نے کہا کہ خلا کے گٹا ٹوپ گھپ اندھیروں میں بشر کی فکر و نظر کے چراغ جلتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سیارہ ہم نے چڑھایا, سورج کی آپ نے اہمیت کی بات کی نا, کتنی اہمیت ہے سورج کی, کہ اگر سورج کی روشنی زمین پہ نہ پڑے تو آج ہم یہ جو مختلف ویدرز کی ٹورنیڈو, سائیکلون اور جو امیجز لیتے ہیں, اور 5 منٹ میں انفارمیشن دیکھیں فور کاسٹنگ. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ تشریف لائے, کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. روحانی ترقی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا, نظامی اللہ تعالیٰ کا عظیم شاہکار. اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين